جو آزاد رہتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم آزاد ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا۔ یہ دستور عشق الہی ہے جو شریعت پاک کے احکام ہے، دستور عشق الہی۔ جو بھی احکامات شریعہ ہیں واہ کیا پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ تعالی مرکزہ کے پاس حاجی صاحب رحم اللہ نے یہ کہلا کے بھیجا تھا، کیا بات کہ میاں رشید احمد مدت سے آپ کے حالات نہیں ملتے، آپ کوئی خط و کتابت نہیں کرتے۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ تعالی مرکزہ نے خط لکھا، اس میں لکھا کہ حضرت جی میں کیا لکھوں اپنا حال، میرا حال اتنا ابتر ہے۔ پھر لکھا کہ الحمدللہ آپ کی برکت سے حال ایسا ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص میں کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا، کہیں بھی تعارض نظر نہیں آتا۔ ایک بات تو یہ ہے فرمایا کہ حضرت جی الحمدللہ آپ کی برکت سے شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ کیا مقام تھا ان بزرگوں کا، اللہ اللہ کتنا بڑا صدیق وقت تھا یہ شخص۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کی اتباع کی توفیق سے ہم سب کو نوازے۔ وار سبحان اللہ۔ واہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحم اللہ نے کیا جملہ فرمایا۔ میرے شیخ رحم اللہ کی یہ شان تھی، اکابر کی یعنی دولتوں کو پیش فرماتے تھے، بڑی قیمتی دولتوں کو پیش فرماتے تھے۔ ہم نے تو یعنی اکابر کے ملفوظات و مواعظ و حالات کا اتنا زیادہ تذکرہ کرنے والا ہم نے اپنی حیات میں اور کسی کو نہیں دیکھا ہے نا، اتنا زیادہ اپنے اکابر کے حالات کا تذکرہ فرماتے تھے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ تعالی مرکزہ فرماتے تھے زندگی بنتی ہے تو مجاہدات کے ذریعے سے، صحبت اہل اللہ سے، اور فرماتے تھے کہ اگر اپنے زمانے میں ایسے اہل اللہ نہیں ملتے تو پرانے اہل اللہ کے مواعظ ملفوظات اور ان کے حالات سوانح عمری کا مطالعہ کرو کہ ان کی صحبتوں کا بدل ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کس درد سے فرماتے تھے میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے اشارہ ہوتا تھا ایسے جملے میں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ کی دن و رات کے حالات ایسے عجیب و غریب تھے، ہر وقت اس کے لاہی میں بالکل ڈوبے ہوئے ہوتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے اور جنگل کی طرف استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس وقت پڑھتے تھے، کیا عاشقانہ حال تھا، کیا کیفیت تھی، کیا مستی تھی۔ فرماتے تھے کہ عشق من پیدا و دل ورنہ پدید، کہ کسی کی خوشی کے لیے میرا یہ مجاہدہ، میرا عمل، میرا وضو، میری نماز، میرے اذکار، میری تلاوت، یہ سب کچھ تو دیکھتے ہیں کہ عشق من پیدا و دل ورنہ پدید، لیکن جس کے لیے میں جان دے رہا ہوں وہ تو نظر نہیں آتے۔ درد وال این چنی دل بھر کے دید، بغیر دیکھے کسی کے لیے ایسا دیوانہ ہونا سوائے محبوب حقیقی کا اور کون ہے ایسا۔ عشق من پیدا و دل ورنہ پدید، درد و عالم این چنی دل بھر کے دید۔ اور پھر حضرت وضو کر کے تشریف لاتے تھے مسجد کے اندر، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر وہاں روتے تھے، پھر خوب آنسو بہاتے تھے، اور وہاں سے اٹھ کر پھر کچھ فاصلے پر
پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر وہاں روتے تھے، خوب دعائیں مانگتے تھے، خوب روتے تھے. کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سائل عاشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. میرے دوست آنسو کی بڑی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خلوت میں روتا ہے اللہ کے لیے، کوئی وہاں نہیں ہوتا، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھیں گے قیامت کے میدان میں. من ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. 7 قسم کے بندوں کو حق تعالیٰ عرش الہی سے نوازیں گے میدان محشر میں. تو اس میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو خلوت میں اپنے اللہ کے لیے روتا ہے نا. واہ سبحان اللہ. اللہ کے لیے رونا، حق تعالیٰ یہ اسی کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں جس کو وصول اللہ کی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں، ہے نا. میرے دوست اس لیے خوب آہ و بکا، خوب رونا ضروری ہے. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا. ابکو فإن لم تبکو فتباکو. بعض لوگ فتبکو پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. تم خوب رویا کرو. اگر رونا نہ آوے تو رونے کا ڈھنگ اختیار کرو. یہ بھی کافی ہے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے. کتنا آسان فرما دیا حق تعالیٰ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول اللہ کا راستہ، محبت الہیہ کا راستہ، ہے نا، کامیابی کا راستہ کتنا آسان فرما دیا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. فکر آباشت کے بخشاید رہے. اگر صحیح فکر وصول اللہ کی اگر دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنا ہی ہے، تو پھر جو ہے اس کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا ہو جاتی ہے. فکر آباشت کے بخشاید رہے اور راہ باشد کے پیش آیت شہے. اور اگر راستے پر چلنے کی توفیق ہو گئی تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ملیں گے، اللہ تک تم ضرور پہنچ جاؤ گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے، قبول فرما لے.